السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے غدریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 27۔ ایک کہاوت یہ بھی ہے کہ آٹے کو نہ پیسو تو اس نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم فوج شدہ پر اداس نہ ہو، اور جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس پر افسردہ نہ ہو۔ مفہوم یہ ہے کہ جو معاملات پیش آ چکے اور گزر گئے اب ان کو نہ دہرایا جائے، کیونکہ اس خلق اضطراب اور بے چینی سے تضییع اوقات کے علاوہ کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک انگریزی کہاوت ہے کہ آرے کو مت چیرو، یعنی جو لکڑی چیری جا چکی اب دوبارہ مت چیرو۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آدمی معمولی باتوں میں لگتا ہے تفکرات کو جگالی کرتا ہے اور ماضی کو کریدتا ہے۔ وہ جنہوں نے گھر بیٹھے رہ کر اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اگر انہوں نے ہمارا کہا مانا ہوتا تو یوں قتل نہ ہوتے، کہیے تم اپنے آپ سے موت کو ٹال کر دکھاؤ اگر سچے ہو۔ بقول شاعر، سلگتی یادوں کریدو نہ میرے ماضی کو، جراحتوں کا کوئی وہ بھی سلسلہ ہوگا۔ اسلام پرویز، جو لوگ بیکار بیٹھے ہیں ان کے لیے کرنے کے بہت سے کام ہیں، مثلاً اچھے اعمال کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، مریضوں کی عیادت کرے، قبروں کی زیارت کر لے، مسجدوں پر توجہ دے، اچھی سوسائٹیوں میں شرکت کرے، احباب کی مجلسوں میں شرکت کرے، گھر اور لائبریری کو ترتیب دے، نفع بخشش ورزش کرے، فقیروں، بیواؤں اور محتاجوں کو فائدہ پہنچائے۔ تم اپنے رب سے ملنے کے لیے کوشش اور محنتیں کر کے اس سے ملنے والے ہو۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تاکہ مصیبت زدوں، محروموں اور آفت کے ماروں کے بارے میں پتہ چلے۔ چند ابواب کے بعد ان کے بارے میں بعض تفصیلات عرض کی جائے گی۔ بقول شاعر، تاریخ پڑھیے، اس میں عبرتیں ہیں۔ جو لوگ حالات نہیں جانتے وہ گمراہ ہو گئے۔ انبیاء کے وہ قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں جن سے آپ کے دل کو ڈھارس ملے، ان کے غضبوں میں عبرت ہے۔ انہیں گزشتہ قدموں کے قصے سنائیے تاکہ یہ سوچے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں اس حال میں صبح کرتا ہوں کہ تقدیر کے فیصلوں سے تمتا کے سوا اور کوئی چاہت نہیں۔ مجھے موت جہاں چاہے پھینک دے، میں تو شجاعت میں ہی پلا بڑھا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قضاء و قدر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، چاہے ان کے حق میں ہو یا نہ ہو، یا ان کے لیے کڑوے ہو۔ ایک سے یہ بھی منقول ہے، مجھے پرواہ نہیں، کسی سواری پر بیٹھوں گا، فقر ملے گا تو صبر کروں گا، مالداری ہوگی تو شکر کروں گا۔ ابو ذہب الحضلی کے 8 لڑکے طاعون سے ایک ہی سال میں مر گئے۔ اس سے کیا کہنے کی امید کی جا سکتی تھی؟ اس نے ایمان کا ثبوت دیا، تسلیم و رضا سے کام لیا اور کہا، حاسدوں کے سامنے میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ گردش زمانہ سے میں اکھڑ نہیں جاتا۔ جب موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے تو میں نے پایا کہ کسی تعویذ نے فائدہ نہیں دیا۔ جو بھی مصیبت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ابن عباس کی بینائی چلی گئی، انہوں نے اپنے کو تسلیم دینے کے لیے کہا، اگر اللہ نے میری آنکھوں کی روشنی لے لی ہے تو میرے دل اور روح میں تو نور ہے۔ میرا دل سخاوت سے مالا مال ہے، میری عقل میں کجی نہیں، میرے منہ میں تلوار کی طرح چلتی زبان ہے۔ اللہ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت انہوں نے کھوئی تو دوسری نعمتوں کو یاد کر کے تسلی حاصل کی۔ عروہ بن الزبیر کا پاؤں کٹ گیا، ان کا بیٹا احد کے میدان میں کام آیا تو فرمایا، اے اللہ، ساری حمد تیرے لیے ہے، اگر تو نے لیا ہے تو تو نے ہی دیا تھا، تو نے آزمایا ہے تو نے ہی عافیت دی تھی، تو نے 4 اعضاء دیے، ایک عضو لے لیا، اور 4 بیٹے دیے، ایک بیٹا لے لیا، ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشم ملے گا، تمہارے صبر کی وجہ سے تم پر سلام ہو۔ درید کا بھائی عبداللہ قتل کر دیا گیا تو درید نے اپنے آپ کو یوں تسلی دی کہ پہلے یہ یاد کیا کہ اس نے مقدور بھر اس کا دفاع کیا، لیکن قضاء و قدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس نے اپنے بھائی کے مرثیہ میں کہا، میں نے لشکر سے اس کا دفاع کیا، حتیٰ کہ مجھے چاروں طرف سے کالے رنگ کے نیزوں نے ڈھانپ لیا، میں نے ایسی نیزہ بازی کی جسے بھائی کا غم خوار کر سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آدمی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اپنا غم یوں غلط کرتا ہوں کہ میں نے کبھی اسے جھوٹا نہیں کہا، کبھی اس پر مال خرچ کرنے میں بخل نہیں کیا۔
مصیبت زدوں کی تسلی کے لیے امام شافعی سے یہ منقول ہے، فرمایا گردش زمانہ کو اپنا کام کرنے دو، جو تقدیر ہو اس پر راضی رہو۔ جب کسی قوم کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو نہ زمین اسے اپنا پناہ دے سکتی ہے نہ آسمان۔ ابو العتاہیہ کے ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ کتنے ہی نامساعد حالات تمہیں گھیر لیتے ہیں جن کو تم پسند نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے ان میں خیر رکھا ہوتا ہے۔ کتنی ہی مرتبہ ہم موت سے ڈرتے ہیں لیکن موت نہیں آتی، کتنی ہی بار ہم سمجھتے ہیں بس اب خاتمہ ہوا چاہتا ہے، لیکن وہ عودہ جدیدہ قوت اور استمرار ثابت ہوتی ہے۔ کتنی ہی بار ہمارے راستے بند اور رسیاں کٹ جاتی ہے، آفاق تاریک ہو جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ فتح و نصرت، اچھی خبر اور بشارت آ جاتی ہے۔ کہہ دو اللہ ہی ہے جو تم کو ہر ایک کرب و بلا سے نجات دیتا ہے۔ کتنی ہی بار ہمارے سامنے ہماری دنیا تاریک ہو گئی، ہمارے نفس اور دنیا اپنی وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیر کثیر، آسانی اور تائید حاصل ہوئی۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جو جانتا ہے کہ اللہ اس کے معاملے پر غالب ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں ڈر سکتا۔ جو یہ جان لے کہ ہر ایک اللہ سے کمتر ہے تو کون کسی سے ڈرا سکتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے غیر سے کیوں ڈرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی عزت ہے، اللہ اس کا رسول اور مومنین ہی معزز ہے۔ اس نے فرمایا ہمارے ہی لشکر غائب ہے، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور اہل ایمان کی دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے، میری عزت و جلال کی قسم مجھ سے کسی بندے نے بنا لی اور آسمان و زمین اس کے خلاف ہو گئے تو بھی میں اس کے لیے خلاصی اور کشادگی پیدا کر دوں گا۔ میرے جلال و عزت کی قسم کسی بندے نے میرے غیر کی پناہ لی تو میں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکا دوں گا۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے بوجھ اٹھا لیے جاتے ہیں، خطرناک معاملے برداشت ہو جاتے ہیں اور اچھے حالات پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اے اللہ کے بندے اسے لازم پکڑ لے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، خوش بختی کی ایک دفعہ ہے، آرام، راحت اور انشراح صدر کے راستوں میں سے ہے، استغفار سے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں میرے اوپر مسئلہ بند ہو جاتا ہے، میں 1000 بار یا اس سے زیادہ یا کم استغفار پڑھتا ہوں تو اللہ اس مسئلے کو میرے لیے کھول دیتا ہے۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، بلا شبہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ آرام کے اسباب میں سے اللہ سے استغفار بھی کیا ہے، استغفار بھی ایک ہے، بہت سی مشکلات فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ خیر ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ معصیت بھی۔ مسند میں وارد ہے اللہ بندے کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ سے کہا گیا کیا معصیت بھی؟ فرمایا ہاں، اگر اس کے ساتھ توبہ اور ندامت ہو، استغفار اور انکسار ہو۔ اگر یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر رہے تھے آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے دعا کرتے تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ ابو تمام نے خوشی اور نحوست کے دنوں کے بارے میں کہا کچھ دن خوشی کے اور مسرت کے گزرے لیکن وہ سب سے مختصر تھے، پھر ان کے بعد ایام ہجر آئے جو اتنے دراز لگتے تھے جیسے ایک دن سال بھر کا ہو، پھر یہ اور وہ سب دن گزر گئے گویا کہ خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ یہ ایام ہیں جن کو ہم لوگوں کے مابین الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، گویا کہ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ بس ایک شام یا صبح ٹھہرے تھے۔ مجھے تاریخ کے بڑے لوگوں پر حیرت ہے کہ وہ مصائب کا ایسے استقبال کرتے تھے جیسے وہ بارش کی بوندیں یا شبنم کے قطرے ہیں۔ ان میں بھی سب سے آگے سید الخلائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو غار میں اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کے راستے میں جب کہ اپنا گھر چھوڑ گیا تھا تو لوگ تعاقب میں تھے، اس پر بھی عالم یہ تھا کہ سراقۂ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جانے کی بشارت دے رہے تھے۔ شاعر نے کہا غار کے اندر غیب کی طرف سے وہ بشارت آئی کہ اس نے دنیا کے لیے سربستہ راز کھول دیے۔ بدر کے معرکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے
میدان کارزار میں یہ آیت پڑھتے ہوئے آتے ہیں کہ سہزم الجمع و یولون الدبر، جلد ہی یہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ جائیں گے۔ میدان احد میں زخمی ہونے اور قتل کی خبر اڑ جانے کے باوجود صحابہ سے فرماتے ہیں، میرے پیچھے صف بندی کرو تاکہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں۔ یہ نبی شجاعت تھی جو سریا کو چھو رہی تھی، نبی ارادہ تھا جو پہاڑوں کو ہلا ڈالتا تھا۔ قیس بن عاصم المنقری عرب کے حلیم لوگوں میں تھے۔ ایک دن بیٹھے لوگوں سے کوئی قصہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، ابھی ابھی آپ کے بیٹے کو فلاں نے قتل کر دیا۔ انہوں نے نہ اپنا حلقہ توڑا نہ قصہ ختم کیا۔ بات پوری ہو جانے کے بعد کہا، بیٹے کو غسل دو، تکفین کرو، پھر نماز کے لیے مجھے بتانا۔ یہ لوگ خوشحالی و تنگی ہر حال میں صبر کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ بن ابی جہل کو سکرات موت میں پانی دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں، پہلے فلاں بھائی کو پانی دو، یعنی حارث بن حشام کو۔ اس طرح یک کے بعد دیگرے ان لوگوں کے پاس پانی لے جایا گیا، حتیٰ کہ سب کی روح پرواز کر گئی۔ بقول شاعر، جب ان کا قتل ہوا تو وہ اپنے خون سے اپنی بزرگی کی آبیاری کی، شہادت ان کی قدیم آرزو تھی۔ ایک اور شاعر نے یوں کہا ہے، دنیا کا بڑا آدمی تو وہ ہے جو دنیا میں کسی آدمی پر منحصر نہ رہے۔ لوگ آپ کے لیے خطرہ مول نہیں لیں گے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو یہ سمجھے کہ لوگ اس کے حق میں نہ ہوں گے، مخالفت کریں گے، چنانچہ وہ ایسا کوئی موقف نہیں اپناتا، کوئی فیصلہ نہیں کرتا جس میں لوگوں پر متعلقہ بھروسہ کرے۔ دوسرے کا ساتھ دینے کے سلسلے میں لوگوں کی اپنی حد ہوتی ہے، بس اسی حد تک وہ قربانی دے سکتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، حضرت حسین بن علی رضی عنہما رسول اکرم کے نواسے ہیں، انہیں ناحق قتل کر دیا جاتا ہے۔ امنت چوب ہی نہیں کرتی، بلکہ جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا وہ انہیں ذبح کر کے تکبیر و تحلیل کر رہے ہیں، گویا بہت عظیم فتح حاصل کر لی ہو۔ اس بارے میں شاعر کہتا ہے، بنت محمد کے جگرِ گوشہ، یہ تیرے سر لے آئے اچھل کود کرتے ہوئے آپ کے قتل پر تکبیر کے نعرے لگا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو تکبیر و تحلیل کا ہی خون کر دیا۔ احمد بن حنبل کو جیل لے جایا جاتا ہے، کوڑوں کی زبردست مار ماری جاتی ہے کہ ادمرے ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو قید کر دیا جاتا ہے، گدھے پر بٹھا کر ان کو مصر لے جایا جاتا ہے، لیکن لوگوں کا وہ زبردست مجمع نہیں لگتا جو ان کی وفات کے وقت جمع ہوتا ہے۔ وجہ یہی تھی کہ لوگ ایک حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ لوگ نہ اپنے نفع نقصان پر قادر ہیں اور نہ حشر پر۔ اے نبی تمہیں اللہ اور اہل ایمان کافی ہے، اس حتی و قیوم پر بھروسہ کرو جسے موت نہیں آتی، یہ سب اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ بقول شاعر، اللہ کی رسی کو ہاتھ میں پکڑ لو، وہی بہترین سہارا ہے جب سارے سہارے ساتھ چھوڑ دیں۔ مال کے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو۔ ایک عربی شاعر کے قول کا مفہوم ہے کہ مال جمع کرو، مال سے عزت ملتی ہے، مال ہو تو تمہیں ددیال و ننیال کی محتاجی نہ رہے گی۔ وہ فلسفہ جو اس کا قائل ہے کہ مال کو اسراف میں اڑا دیا جائے، فضول خرچی کی جائے یا مال سرے سے جمع ہی نہ کیا جائے، صحیح نہیں، بلکہ یہ ہندو جوگیوں اور جاہل صوفیوں کی خرافات ہے۔ اسلام کی دعوت تو یہ ہے کہ کمائی بھی پاکیزہ ہو، مال بھی پاک ہو اور اسے صحیح راستے میں خرچ کیا جائے تاکہ بندے کو مال سے عزت ملے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا مال اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہو تو کیا خوب بات ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ کثرت سے قرض لینے اور مار ڈالنے والی غربت سے تفکرات، بے چینی اور غم پیدا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں انتظار ہے سرکشی میں ڈالنے والی مالداری یا بھلا دینے والی محتاجی کا؟ ایک حدیث میں نبی کریم نے کفر اور فقر دونوں سے پناہ مانگی اور فرمایا کہ فقر کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ آپ کے یہ فرمان اس روایت سے متعارض نہیں جو ابن ماجہ کی روایت کردہ ہے کہ فرمایا، دنیا سے زہد برتو، اللہ تم سے محبت کرے گا، لوگوں کے مال سے بے رغبتی برتو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اگرچہ یہ حدیث کمزور ہے، البتہ معنی صحیح ہے کہ تمہارے پاس بقدر کفاف مال ہونا چاہیے، اتنا ہو کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، آدمی شریفانہ باوقار زندگی گزارے۔ جو آدمی مستغنی
ہوگا اللہ اس سے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ بقول شاعر میں ہاتھ اس مالک کے آگے ہی پھیلاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں درہم و دینار کی فرمائش نہیں کرتا۔ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ اگر تم اپنے وارثوں کو ثروت مند چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں لوگوں کا محتاج بنا کر چھوڑ دو۔ بقول شاعر مال کے ذریعے میں لوگوں کے وہ حقوق ادا کرتا ہوں جن کی حق تلفی لوگ کرتے ہیں، جتنی بھی میری استطاعت ہے۔ ایک نے عزت نفس کے سلسلے میں کہا ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں کہوں لو، اور سب سے خراب بات نہیں اور اگر مگر ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ نہ مانگنے والوں کی تعریف میں فرمایا وہ عفت برتتے ہیں اور اس وجہ سے لوگ انہیں مالدار سمجھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی چمچہ گیری کر کے ان سے روزی یا مال مت مانگو۔ روزی، عمر اور افزائش کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ ایمان کی عزت سینہ چوڑا کرتی ہے۔ اہل ایمان شرفا ہوتے ہیں، انہیں عزت ملتی ہے، ان کے سر بلند اور ان کی ناک اونچی ہوتی ہے۔ فرمایا گیا لوگ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ابن الوردی نے کہا، میں ان ہاتھوں کو بوسہ دینے کی رغبت بالکل نہیں رکھتا جن کا کاٹ دینا میرے نزدیک بوسے سے اچھا ہے۔ اگر کوئی مجھے نوازے تو میں ان کا غلام بن جاؤں، اگر ایسا نہیں تو پھر مجھے شرمندگی ہی ہوگی۔ غیر اللہ سے تعلق نہ رکھے، جب اللہ ہی مارنے جلانے والا اور روزی دینے والا ہے تو پھر لوگوں سے کیا خوف اور کیا ڈر ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں سے تعلق، ان کی رضا جوئی اور تقرب کی کوشش، ان کی تعریف اور یہ اندیشہ کہ ان کی مذمت کی تو نقصان ہوگا، ان چیزوں سے نہ صرف یہ کہ رنج و غم پیدا ہوتے ہیں بلکہ یہ توحید کی کمزوری کی بھی دلیل ہے۔ بقول شاعر زندگی کڑوی ہو لیکن کاش تم میٹھے رہو، لوگ چاہے ناراض ہو پر تم راضی رہو، اگر تمہاری سچی محبت حاصل ہے تو سب آسان ہے، زمین پر جو کچھ ہے سب مٹی کا ہی تو ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔